دو مومنوں امام زمانہ کو تعزیت، دو مومنوں امام زمانہ کو تعزیت، روتی ہے آنکھ جس کی یہ بابا اسی کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے بیٹا علی کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال مولانا الحسن بن علی العسکری علیہ السلام: اکثروا ذکر اللہ و ذکر الموت و تلاوت القرآن والصلاۃ علی النبی فإن فی الصلاۃ علی رسول اللہ عشر حسنات۔ روز شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور یہاں پر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ امام کے زمانے میں جتنے بھی عباسی خلفاء آئے اور جو انہوں نے ظلم کی داستاں امام حسن عسکری علیہ السلام پر رقم کی، ان کو میں مختصر طور پہ بیان کروں۔ سب سے پہلا حاکم جو امام علیہ السلام کے زمانے میں آیا کہ جس کا نام متوکل عباسی تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس نے آپ کے بابا امام علی نقی علیہ السلام کو زہر حلال دے کر شہید کروایا، اور یہ شخص 232 ہجری میں تخت نشین ہوا، اور یہ شخص عیار اور عیاش قسم کا آدمی تھا، لہو و لعب کرتا تھا اور جوئے وغیرہ کھیلتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی رکھتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اس نے شراب کے نشے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے ایک مخنث کو کہا کہ میرے سامنے رقص کرو۔ وہ اس کے سامنے رقص کر رہا تھا، اور اس نے کہا، اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور یہی واقعہ اس بات کا موجب بنا کہ اس کے بیٹے منتصر باللہ نے اپنے ہی باپ کو اسی بات کی وجہ سے کہ مولا کائنات سے دشمنی رکھتا تھا، اپنے باپ کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ متوکل عباسی کے بعد اس کا بیٹا منتصر عباسی تخت پہ آیا، اور یہ شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، اور علویوں پر اس زمانے میں ظلم و ستم بھی کم ہوا، مگر اس کی مدت حیات اور اس کی مدت حکومت بہت زیادہ کم تھی۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق اس کو زہر کے ذریعے، اور بعض روایات کے مطابق یہ کہ یہ اپنی طبعی موت اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کی وفات کے بعد مستعین باللہ تخت نشین ہوا، اور اس نے بھی وہی کام کیا جو اس کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ یہ علویوں کے ساتھ بھی بغض رکھتا تھا، اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بھی بغض و عداوت رکھتا تھا، اور اس نے بھی کئی ایک کام کیے کہ جس کے اندر بھی خلافت نام کی یا خلیفہ نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس نے بھی جتنا اس سے ہو سکا اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و جور کی داستان کو رقم کیا۔ اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے دیکھا کہ لوگوں کا امام حسن عسکری علیہ السلام کی جانب بہت زیادہ میلان ہے، چنانچہ اس نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اور کسی بہانے سے امام علیہ السلام کو قید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مختلف اسباب جو روایت میں بیان ہوئے ہیں، میں چند ایک کی جانب اشارہ بھی کروں گا کہ جن اسباب کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دوں، اس لیے کہ امام کو اپنے راستے کا واحد رقیب سمجھتا تھا کہ جو اس کی حکومت کے معاملات میں رکاوٹ بنتا تھا۔ پہلا سبب یہ تھا کہ اس نے امام کے بہت زیادہ فضائل سنے، کہ امام کے فضائل و مناقب کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ متاثر تھے۔ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے لوگ امام علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اور ان کے فضائل و مناقب اس قدر زیادہ تھے کہ یہ ان کو کسی طور بھی قید نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے دل میں یہ بات اٹھی کہ لوگ آخر اس کے پاس کیوں جاتے ہیں اور ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، لہذا اس نے مناسب سمجھا کہ امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا جائے۔
اور اس کے بعد دوسرا سبب جو پیش آیا وہ یہ کہ اس کے درباری لوگوں نے، اس کے چیلوں نے، جو اس کے آگے پیچھے پھرنے والے افراد تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ لوگ اپنا مال و متاع اور اپنا سارا اسباب اور اپنا سارا مال و دولت اٹھا کر یہ جاتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس مال و دولت کے ذریعے تمہارے خلاف لشکر کھڑا کر کے تمہاری حکومت کو تباہ و برباد نہ کر دیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس کے ذہن کو مسموم کیا اور یہ بات موجب بنی کہ اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا۔ اور تیسرا سبب جو کہ میرے خیال میں بنیادی سبب ہے اس بات کا کہ اس نے امام علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا، وہ یہ تھے کہ اس کے دل میں قائم آل محمد علیہ السلام کا رعب اور دبدبہ اور خوف موجود تھا، اس لیے کہ اس نے سنی ہوئی تھی وہ حدیث کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے 12 خلفاء ہوں گے اور ان میں سے آخری قائم ہوگا۔ یہ قائم آل محمد سے خوف زدہ تھا کہ اگر وہ دنیا میں آ گئے تو ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری ظلم و جور کی بنیاد پہ قائم ہونے والی حکومت کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام کو قید کر دیا تاکہ کسی بھی دور ان کا یہ فرزند اس دنیا میں نہ آ سکے۔ اس کے بعد جب اس کی مرگ ہوگی، جب یہ واصل جہنم ہو گیا، اس کے بعد پھر معتز باللہ آیا، معتز باللہ کے بعد پھر مہتدی باللہ آیا، اور اسی طرح یہ خلفاء بار بار آتے رہے، اور جو جس طرح بھی تخت تبدیل ہوتا رہا وہ امام کے زندانوں کو بھی تبدیل کرواتا رہا، اور امام کی زندگی کا ایک طویل حصہ زندانوں میں گزرا۔ لیکن جب اس مہتدی باللہ کے بعد آخر میں معتمد عباسی آیا تو اس نے امام علیہ السلام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر اس کے زمانے میں جب شورش برپا ہونے لگی، شیعہ اٹھے تاکہ امام علیہ السلام کو زندان سے رہائی دلوائی جائے، لہذا یہ مجبور ہو گیا، اس نے امام علیہ السلام کو زندان سے رہا کر دیا، مگر اس کو کسی پل بھی سکون حاصل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت اپنے دربار میں بلایا اور پھر زہر کے ذریعے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور جب امام علیہ السلام کو زہر دینے کے بعد یہ شخص پھر ڈرامہ رچانا شروع کر دیا اس نے کہ میں امام علیہ السلام کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، اپنے جاسوسوں کو، کسی کو طبیب کی صورت میں، کسی کو خادمین کی صورت میں 24 گھنٹے امام کے سر پہ معین رکھا تاکہ امام علیہ السلام پر کڑی نگرانی رکھی جا سکے، اور انہی حالات میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پردرد ہوتی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو غسل و کفن کے بعد آپ کے فرزند ارجمند قائم آل محمد اپنے بابا یعنی اپنے دادا امام علی نقی علیہ السلام کے جوار میں ہی دفن کرتے ہیں، جو کہ آج سامرہ کے نام سے وہ جگہ معروف ہے۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اس سامرہ کی، سرزمین سامرہ کی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر سکیں، اور اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم امام علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنو امام زمانہ کو تعزیت، دو مومنو امام زمانہ کو تعزیت، روتی ہے آنکھ جس کی یہ بابا اسی کا ہے، جو فاطمہ کا لال ہے۔